رہا ہے, اس کی تھاٹ پروسیس کیا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کیا ہے, تاکہ اگر ہم اس کو کرٹیسائز بھی کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ سائٹیشنز کہاں سے لا رہا ہے, کتنا ایک ڈیپتھ ہے اس کی اس میں باتوں میں. تو آج کل یہ کافی فیمس ہو چکی ہے یہ کام, اسپیشلی کوڈنگ آپ آن لائن سیکھ لیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ ہی آن لائن سیکھا جا سکتا ہے. تو انجینئر صاحب ہمارے ہیں وہ بھی اسی زوم میں ہیں کہ ہر کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں توڑے بابے نے کتھوں لئی ہے ڈگری, تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ جو ہمارا آپ ٹریڈیشنلسٹ ہیں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے, آپ خود بھی ٹریڈیشنل طریقوں سے پڑھ کے آئے ہیں. مدارس جو ہیں وہ ایک ٹریڈیشنل وے آف اسٹڈی ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں, آپ کے استاد آپ کو راستہ دکھاتے ہیں, پھر آپ کو کرٹیک کرتے ہیں, آپ کو ٹھیک کرتے ہیں, اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کیا بہتر راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, دس تھاٹ پروسیس از کریکٹ. تو ایسا جو بندہ خود ہی پڑھ کے آیا ہو وہ یہ ساری چیزیں اگر نہ ان سے گزرا ہو تو سب سے کمزوری اس میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ کرٹیک نہیں لے سکتا. انجینئر صاحب اور ساحل صاحب میں یہ بہت ایک سملیرٹی ہے کہ وہ کرٹیک نہیں لے سکتے. چلیں, یہ تبصرہ تو ہے اور اہم ہے تبصرہ, اس کے لیے شکریہ. آپ کا کوئی سوال ہو تو رکھیں. جی, میرا سوال سر یہ ہے کہ میں مطلب آپ کی کبھی بات ہو یا کیسر احمد راجہ صاحب کی کبھی انٹرویو ہو ساحل صاحب سے, ایک چیز کو وہ بہت اوائڈ کرتے ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ کسی دن اس کو آن وہ لے کے آئیں ریکارڈ, کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی. وہ سائیکالوجی میں اپنے آپ کو کہیں سے بھی حاصل نہیں کی بھائی. دین ایک ایسی فیلڈ کا نام ہے جہاں آپ بغیر تعلیم حاصل کیے ہی بات کریں گے. نہیں سر, اگر آپ استاد ہیں سر, اگر آپ استاد ہیں, اگر آپ تھاٹ لیڈر ہیں اور آپ کہیں, اگر آپ یہ کلیم کریں کہ میں سپیریئر سائیکالوجی سکھا رہا ہوں, تو میرا آپ سے سوال تو بنے گا کہ سر آپ بتائیں آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں اور آپ ایک ہی پیج پر ہیں. لیکن کیا کریں, پاکستان کے نوجوانوں کا, خصوصاً ان نوجوانوں کا کہ جو کسی بھی وجہ سے ٹریڈیشنل یا مذہبی طبقے سے ناراض رہتے ہیں, کہ ان کو بندہ ہی لیڈ کرنے والا ایسا چاہیے کہ جس نے کہیں کچھ نہ پڑھا ہو. ایگزیکٹلی, بالکل. اگر اس نے ذرا سا پڑھ لیا تو فوراً اس سے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے, ہم اس کی کیسے فالو کریں. ہم تو ہمیں تو وہ لیڈر چاہیے جس نے کبھی کسی استاد کے یہاں پڑھا نہ ہو, کبھی کسی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو, کبھی کسی اس نے کوئی دینی کتاب نہ کھولی ہو, کبھی اس نے بخاری مسلم کو سند کے ساتھ نہ پڑھا ہو, کبھی اس نے قرآن کی تفسیر مکمل نہ پڑھی ہو. تو ایسا جاہل اجہل مجہول انسان چاہیے, ہم اس کو فالو کریں گے. بھائی یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا, اب اس کا کیا کریں. یہ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کریٹیکل تھنکنگ ساحل صاحب بہت اس کا نا پرچار کرتے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ جو ان کو سنتے ہیں اسپیشلی وہ یہ سب سے پہلے سوال کریں کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے کہ ساحل صاحب نے سائیکالوجی کہاں سے پڑھی ہے. سائیکالوجی میڈیسن کی طرح ایک فیلڈ ہے جہاں پہ آپ کو ڈگری لینی پڑتی ہے, اس کے بعد آپ کو جو سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو سرٹیفائڈ سائیکالوجسٹ ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ سائیکالوجی لوگوں کی بتا سکتے ہیں, پڑھا سکتے ہیں. ان کی کلیمز ہے کہ انہوں نے بڑی رپورٹس بھی لکھی ہوئی ہیں, بڑا آپ سرچ کر لیں, نہ ان کی کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا کہیں پہ ذکر آتا ہے. 2 انٹرویوز ایسے ہیں جیسے ان سے بار بار ڈائریکٹلی پوچھا گیا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, وہ گھما جاتے تھے. ایجوکیشن تو جاری رہتی ہے, وہ نہیں بتائیں گے بھائی. ایک آدمی اگر یہ کہے گا نہیں جی میں اصل میں بس وہ میں نے خود ہی مطالعہ کر لیا تھا, تو ظاہر ہے کہ جو ان کے اپوننٹس ہیں ان کو تو موقع مل جائے گا, ان کو معلوم ہے مجھے اپنے اپوننٹس کو موقع نہیں دینا اور اپنے جو فالوورز ہیں ان کو چورن بیچتی رہنی ہے. اور یہ صرف ساحل کے بارے میں نہیں ہے, انجینئر کا یہی حال ہے اور باقی جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں ان کا یہی حال ہے. لیکن اب چونکہ دین ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پر کسی کا کوئی زور زبردستی تو چلتی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایک بڑی تعداد اس طرح کی پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, چونکہ پاکستان میں دین کے معاملے میں آپ چاہے جو بولو, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک کہ آپ شان میں گستاخی نہیں کر رہے نا, آپ الٹا سیدھا ٹیڑھا بینکا دایاں بایاں کچھ بھی بولے کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی خبر لینے والا نہیں, اور کوئی خبر لے گا بھی تو اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے. تو ان کو ملک ہی ملتا پاکستان, ٹھیک ہے, یا انڈیا میں ظاہر ہے کہ وہاں اسلام کا کیا مطلب ہے, وہ تو ایک سیکولر کنٹری ہے. اس طرح کے ممالک میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے ہیں. یعنی اگر مسلم ممالک میں ان کو, مثال کے طور پر سعودی عرب ہے, سعودی عرب سے آپ 1000 اختلاف کریں, وہاں آپ چاہے جو کہیں کہ بھائی اسلامی نظام نہیں ہے, فلاں نہیں, کوئی بھی آپ وٹ ایور, لیکن کم سے کم آپ اپنے من کی بات, ٹھیک ہے, جو بھی چاہیں وہ آپ دین کے نام پر وہاں فروخت نہیں کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو محتاط رہنا پڑے گا. بالکل. میں مطلب آپ کے توسط سے راجہ صاحب جو ہیں وہ اکثر ساحل صاحب سے کر رہے ہوتے ہیں انٹرویو, میں نے ان کی اسٹریم میں جانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی جا نہیں پایا. اچھا, اور کمال کی بات پھر یہ دیکھیں شورش صاحب کہ
جب قیصر راجہ صاحب نے میرے ساتھ جو اسٹریم کی ہے، میں پوری دوبارہ، ظاہر ہے وہ تو میرے ہی ساتھ ہے تو میں اس کو پورا نہیں دیکھ پایا، لیکن اس کے تھوڑے سے کامنٹس میں نے پڑھے تو ساحل کے اکثر اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ قیصر صاحب نے مس ریپرزینٹ کیا. بھائی وہ مس ریپرزینٹ تو بندہ ہوگا، بات تو بالکل صحیح ہے شوری صاحب کی کہ اگر انہیں اپنا ایک آئیڈیا دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کو لکھ کر تحریری شکل میں کہ یہ پورا میرا پلان ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی ویڈیوز وغیرہ بنائیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو آبویسلی بات ہے کہ پھر آپ یہی کہتے پھریں گے کہ مجھے جو ہے ریپرزینٹ کر دیا. خیر چلیں، آپ کی بات آ گئی، جزاکم اللہ. بہت شکریہ. چلیں ٹھیک ہے، اجازت لیں گے آپ سے. بیک اسٹیج خالی کر دیجئے. مسٹر بلا 0.07. اچھا ہمارے 45 منٹ کا ٹائم رکھا تھا تو لاسٹ تک ہیں اے آر صاحب. اے آر صاحب کے بعد نان مسلم کو لینا شروع کریں گے. جی ہاں، مسٹر بھولا. السلام علیکم. علیہ السلام. جی مفتی صاحب، ایک سوال تھا کہ اگر کسی چیز کی نہ ابتدا ہو اور نہ انتہا ہو تو وہ چیز وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو عجیب و غریب آپ نے سوال کر دیا. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کسی چیز کی نہ ابتدا نہ انتہا، تو اب اس کو تو وجود میں آنے کا کوئی نہ اس کو ضرورت نہ مطلب. یعنی یہ تو ایسا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ سرکل اسکوائر کیسے ہو سکتا ہے. بھائی کیسے بھی نہیں ہو سکتا. سرکل اگر وہ سرکل ہے تو اسکوائر کیوں ہوگا، اور اسکوائر ہے تو سرکل کیوں ہوگا؟ نہیں سمجھے اپنے سوال میں جو کانٹرڈکشن ہے. جی نہیں، تو اسی پر قیاس کر کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایسا ہی ہے کہ نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، تو اللہ تعالیٰ کا وجود کیسے ہے؟ بھائی میں نے وہی بتایا، کیا سرکل کبھی اسکوائر ہو سکتا ہے؟ بتائیں. نہیں ہوگا وہ تو. اسکوائر ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. اچھا کیا یہ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھائی یہ جو سرکل ہے یہ کبھی یہ اسکوائر کیوں نہیں ہوا، یا اسکوائر کیسے ہو گیا؟ کیا یہ سوال معقول ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو وہ ذات کے جس کی ابتدا نہ انتہا، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، وہ ہمیشہ سے ہے، تو کیا یہ سوال معقول ہوگا کہ وہ وجود میں کیسے آیا؟ بھائی وجود میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہے. اب آپ کیسے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدا کیسے ہوئی؟ تو جس کی ابتدا ہے اس کے بارے میں آپ نے پہلے ہی یہ فرض کیا ہوا ہے کہ اس کی ابتدا نہیں ہے، تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا نا. یہ تضاد ہو گیا، اور جو اس سوال میں ہی تضاد ہو وہ سوال درست نہیں ہوتا. تو پہلے سوال درست ہونا چاہیے. جی چلیں ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا کمپلیٹ آپ کا سوال. اور ایک مختصر یہ کہ سائنس کے لیے کون سی کتاب پڑھے؟ سائنس کے لیے سائنس کی کتاب پڑھیں. نہیں آسان، مطلب بنیادی چیزیں ہو جس میں. اسکول کا جو نصاب ہے اس کو پڑھیے اگر آپ کو سائنس سمجھنی ہے، لیکن اپنا ذہن کھول کر. نہ یہ کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ منزل من اللہ ہے اور جو کچھ میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہوگا. ایک سے بڑھ کر ایک اسکیمرز پڑے ہوئے ہیں سائنٹسٹ کے نام پر، جو سائنس کی کتابوں میں اپنے نظریات جھونک دیتے ہیں اور بچوں کا ذہن پلوٹ کرتے ہیں. تو اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ وہی کتابیں پڑھیں گے جو سائنس کی اسکول کی نصابوں کی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کم سے کم بنیادی معلومات آپ کو ہو جائے گی. چلیں ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. ابتسام انصاری. جی انصاری صاحب مائک انمیوٹ کریں. یہ ہے نہیں ہمارے ساتھ ابو تراب. جی ابو تراب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب، 2 کوشچنس ہیں ہم لوگوں کے سامنے اسٹریم پہ آئے تھے. اس پہ آپ کا موقف جو ہے وہ چاہیے تھا، کیونکہ ہم لوگوں کو جواب مطلب سیٹسفیکشن کے درجے تک نہیں مل رہا تھا. پہلا یہ سوال تھا جو یعنی ایک یہ اومنیشینٹ اور اومنیپوٹنس پیراڈاکس کر کے ایک بندے نے لے کے آیا تھا. اس پہ ہم لوگوں نے جواب تو دیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس پہ کچھ اور بہتر موقف ہو سکتا ہے. یہ تھا کہ اگر خدا کی نالج میں سب چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اور خدا کی نالج جو ہے وہ بدلے گی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پری ڈیسٹینڈ ہے. ایک پہلا پریمس یہ. دوسرا پریمس اس میں یہ کہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اگر خدا نے جو ہے وہ ہر چیز یعنی پہلے سے مقرر کر دی
اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ساتھ پہلے سے طے شدہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس چیز کو چینج نہیں کرے گا، اور اگر وہ چینج اس نے کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے پری ڈیسٹینڈ نہیں تھی، اور اگر چینج نہیں کیا اس نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چینج کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اوکے، تو اس میں یہ تھا کہ یا تو خدا جو ہے وہ اومنیشینٹ ہوگا یا تو اومنی پوٹنٹ ہوگا، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یا تو اومنیشینٹ ہوگا یعنی وہ ہر چیز کا جاننے والا ہوگا، اور یا وہ اومنی پوٹنٹ یعنی قادر مطلق ہوگا۔ اگر وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے تو جس چیز کو وہ جانتا ہے وہ اس کو چینج نہیں کر پائے گا، حالانکہ اس کو اومنی پوٹنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو چینج کرنے کی قدرت ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہی تو ہے نا؟ جی، اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا تعالی کو کی جو قدرت ہے اور اس کا علم اور اس کی قضا، تین چیزیں ہیں، قدرت، علم، قدر، اور قدر میں قضا بھی ہے۔ ٹھیک، یہ تینوں چاروں صفات کو ساتھ لے کر آپ چلیں گے۔ قضا کسے کہتے ہیں؟ قضا کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے علم کے مطابق ایک چیز کا فیصلہ صادر کر دیا، اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے علم کے مطابق کسی چیز کو اپنے علم میں طے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور قدرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کے ہونے اور نہ ہونے دونوں سے اس کا تعلق ہے۔ مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی قدرت ہے کہ زید کو مثلا اس کے یہاں اولاد ہو، اور اس بات پر بھی قدرت ہے کہ اس کے یہاں اولاد نہ ہو، تو اولاد ہونے نہ ہونے دونوں کی قدرت اس کو ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب اس نے ارادہ کیا، اب یہاں ارادہ صفت ارادہ آ گئی، اس نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کہ زید کے یہاں اولاد ہو، تو اس کا ارادہ زید کے یہاں اولاد ہونے سے متعلق ہو گیا خدا کے علم کے مطابق۔ خدا کو علم تھا کہ زید کے یہاں اولاد ہوگی، ارادہ متعلق ہو گیا، زید کے یہاں اولاد ہو گئی۔ ٹھیک، اب یہ جو اس نے طے کیا تھا اپنے علم میں کہ اس کے یہاں اولاد ہوگی، اس کا اعلان بھی کیا ہوا تھا کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ یہ قضا ہے، تو اس کی قضا میں بھی۔ اچھا، اب پرابلم یہاں آتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی تقدیر پہلے ہوگی، اس کے بعد اس کا علم، قدرت پہلے ہوگی، اس کے بعد اس کا علم ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی قدر ہوگی، پھر اس کے بعد قضا۔ یعنی ہم ٹائم میں امیجن کریں کہ آپ ایک ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ٹائم لائن ہے، تو آپ یہ تصور کریں کہ کسی نے خدا کی ٹائم لائن ہے کہ خدا کی جو قدرت ہے اس کو سب سے پہلے لایا، اس کے بعد 10 منٹ کے بعد یا 10 گھنٹے کے بعد مثلا اس کا علم لایا، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے قدر، اور پھر قضا۔ آپ نے پوری ٹائم لائن میں الگ الگ موقعوں کے اوپر اس کی صفات کو رکھ دیا۔ اب یہاں یہ سوال معقول ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی خدا کی قدرت تو زید کے اولاد ہونے نہ ہونے دونوں سے متعلق ہے، اور خدا کے علم میں یہ بات آ گئی تھی کہ زید کے اولاد ہوگی، تو کیا وہ اس کو چینج کرے گا لیٹر آن؟ یہ معقول سوال ہے۔ لیکن جب خدا کی صفات میں ٹائم لائن ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا تو خود لا زمان و لا مکان ہے، اس کے ٹائم لائن ہی نہیں ہے۔ جس وقت لا زمان ہے، یعنی وقت کا لفظ بھی خدا کے لیے غلط ہے، چونکہ ہم وقت کے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے میں مدرجہ مجبوری یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ جس وقت سے خدا کی قدرت ہے، اسی وقت سے خدا کا علم ہے، اسی وقت سے خدا کی قدر ہے، اسی وقت سے خدا کی قضا ہے، اسی وقت سے خدا کا ارادہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ بعد میں وہ چینج کر سکتا ہے، یہ بنیادی طور پر غلط ہے، خدا کی ٹائم لائن ہی نہیں ہے۔ جی درست ہو گیا۔ دوسرا اسی سے ریلیٹڈ ایک تھا کہ جیسے ایک ہمارے پاس فلسفی آ جاتی ہے ادویت ویدانتا کی، تو اس کے اندر آدی شنکراچاریہ نے یہ کہا تھا کہ جو چیز وہ اٹرنل ہوتی ہے تو وہی جو ہے وہ ٹروتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز ٹروتھ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ٹروتھ جو ہوتا ہے وہ ان چینجنگ ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹروتھ نہیں تھی، تبھی اس کے اندر جو ہے بدلاؤ ہوا، وہ اپنے اصل نیچر میں نہیں تھی، اسی لیے اس میں بدلاؤ آیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا وغیرہ جو ہے وہ، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہمیں بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے، ایک آبزرویبل چینج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، تو لہٰذا یہ دنیا جو ہے وہ ٹروتھ نہیں ہوئی۔
आई डोंट नो कि उनके यहाँ सच्चाई की या ट्रूथ की डेफिनेशन क्या है। अगर डेफिनेशन ये है कि इस दुनिया में जो कुछ रियलिटी है, यानी वो रियलिटी जो हमेशा रहने वाली है वो एक ही है, तो हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि ऐसी रियलिटी से खुदा की है जो हमेशा रहेगी और हमेशा है और हमेशा से रहेगी और हमेशा तक रहेगी, तो ऐसी रियलिटी एक ही है। लेकिन हमारे यहाँ यानी जो हमारा लिटरेचर है उसमें रियलिटी की जो तारीफ है, ये सच्चाई की जो तारीफ है, वो है अल हुक्मुल मुताबिक लिल वाक़िअ। अरबी जबान में इसका तर्जुमा यह है कि वो हुक्म जो वाक़े के यानी सूरत हाल के मुताबिक हो। मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप था, आपने आज से 5 साल के बाद कहा, या आज के दौर में कहा कि इस साल यूनाइटेड स्टेट्स का सदर डोनाल्ड ट्रंप है। अब ये जो आपने हुक्म लगाया सदर है, ये एक हुक्म लगाया आपने अपने स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट का अगर हकीकत यानी जो इस वक्त रियलिटी है, जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर ये उसके मुताबिक है तो इसी को सच कहा जाएगा, इसी को हक कहा जाएगा, और अगर उसके खिलाफ है तो उसको हक नहीं कहा जाएगा। रही बात चेंज होने की या ना चेंज होने की, तो इसका ताल्लुक हकीकत सच या सत्य से नहीं है, इसका ताल्लुक ओरिजिनेशन से है। क्या मतलब? यानी अगर कोई चीज चेंज होती है तो इसका मतलब यह है कि उसका कहीं ना कहीं से आगाज हुआ है, किसी ना किसी दौर में आगाज हुआ है। और अगर कोई चीज चेंज नहीं हो रही है तो उसका कभी आगाज नहीं हुआ है। हम ये देखते हैं कि दुनिया चेंज हो रही है, इंसान चेंज हो रहा है, वाकयात बदल रहे हैं, तो इन सब चीजों का आगाज हुआ है। और अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसमें कोई तब्दीली नहीं है, मसलन खुदा की जात में कोई तब्दीली नहीं, उसकी सिफात में कोई तब्दीली नहीं है, तो उनका कहीं से किसी भी पॉइंट इन टाइम से आगाज नहीं हुआ है। जी, इसको शायद एरिस्टोटल वगैरह ने भी शायद सपोर्ट किया था इस चीज को कि ट्रुथ जो है वो एक ही होगा और वो अनचेंजिंग इटर्नल होता है। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रुथ को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। वो शंकराचार्य ने रियल का इस्तेमाल किया है, और जो उसने ट्रुथ का बयान किया है वो परम सत्य के लिए किया है, लेकिन जो उसने दुनिया की चीजों की मिसाल दी है वो रियल के लिए की है कि ये रियल नहीं है, ये इसी तरह से है जिस तरह से हम सपने में जीते हैं और भरम आंख खुलते ही हमारा भरम टूट जाता है, उसी तरह से उसने इस जगत की मिसाल दी है। रियल का उसने अल्फाज इस्तेमाल किया है कि ये सब रियल नहीं है, और असल जो सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको उसने गॉड माना है। ऐसा ही है अबू तुराब साहब, जैसे ये कहा जाए कि हकीकी वजूद खुदा का है, चूंकि उस वजूद में कोई तब्दीली नहीं है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। हमारा और आपका वजूद आर्जी है, हकीकी नहीं है। आर्जी का मतलब क्या हुआ कि एक्सीडेंटल, और एक्सीडेंटल का मतलब इत्तेफाकी नहीं होता, ये खास टर्मिनोलॉजी है। यानी उस वजूद का एक हद पर जाकर टाइम में आगाज हुआ है और फिर ये वजूद इस दुनिया से खत्म होकर किसी दूसरी दुनिया में चला जाएगा, रूह का वजूद। तो ये अगर कोई कहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, बस एक ये आखिरी चीज थी कि बस ये हमारे सामने रखें। अब तो भाई टाइम ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, अगली बार इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब वो आपको सवाल हम व्हाट्सएप पे कर देते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। चलें। अच्छा, सिर्फ 2 मुस्लिम कॉलर हैं, उसके बाद सारे मुस्लिम नॉन मुस्लिम कॉलर लिए जाएंगे। मुस्लिम भाई अब ज्वाइन ना करें। यार भाई आपका मसला नहीं क्लियर हुआ अभी तक। चलें ठीक है। काजी साहब जी, काजी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपका? तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, ऑल्दो आपने अभी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी इस टॉपिक पे बात की है, बट इसमें एक क्लैरिटी मुझे चाहिए थी रिगार्डिंग इस्लामी निज़ाम। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस पर एक सवाल रख लूँ अपना। जी फरमाइए। तो सर, जैसे साहिल भाई का अपना एक ओपिनियन है और आपका एक अपना ओपिनियन है, बट ऑल्दो आई थिंक बॉटम लाइन स्टेज द सेम कि इस्लामी निज़ाम मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में होना चाहिए। दैट बीइंग सेड, अब जैसे पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सो यहाँ पे इस्लामी निज़ाम नहीं है, सो इंडिविजुअल्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? क्या उसका ब्लेम इंडिविजुअल्स पे आएगा या हमें अपने एंड से क्या स्ट्राइव करना होगा टू ब्रिंग दैट ऑन बोर्ड? इंडिविजुअल्स के ऊपर ब्लेम उनके दर्जात के मुताबिक आएगा। मान लीजिए एक शख्स है जो साहिब इक्तदार है ना, वो चाहे आपके यहाँ जो खलाई मखलूक है जिसको कहते हैं, वो चाहे वो लोग या ये कि वो पॉलिटिशियंस हो, तो उनके ऊपर चूंकि वो साहिब इक्तदार हैं
وہ اس طرح کی طاقت رکھتے ہیں کہ بزور بازو وہ نظام کو یا منکر کو بدل سکتے ہیں. تو اگر وہ اس کے باوجود خاموش رہتے ہیں تو ان کے اوپر سب سے زیادہ بلیم ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ میں زبان رکھتے ہیں اور اس کے باوجود اس زبان کا حق بولنے کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جن کی بات کو سنا جاتا ہے, جن کی بات کو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ لوگ بات نہیں کریں گے تو ان کے اوپر اس درجے کا بلیم آئے گا. اور پھر عوام ہے کہ جن کا سب سے آخری درجہ ہے کہ بھائی آپ بولیں گے تو آپ بات سننے والا کوئی نہیں, طاقت آپ کے پاس ہے نہیں, تو کم سے کم آپ اپنے دل میں ہی اس چیز کو برا جان لیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کم سے کم ہے, یعنی یہ کوئی ہائیسٹ لیول نہیں ہے, یہ منیمم ہے. اور اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحیح منہج کے اوپر نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے, وہ صحیح منہج کے اوپر ہے, تو آپ اس کا قوت بازو بن جائے. اور اس پہ اگر اس اینگل سے دیکھا جائے مفتی صاحب کہ ہر بندے کا ایک اپنا انفلوئنشل سرکل ضرور ہوتا ہے. سو جتنا بھی لوور اسٹیج پہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, بٹ he again has an influential circle, either a friend circle, you know, or a family circle. تو ہم پہ اس نوعیت کی پھر ذمہ داری ہوگی کہ اس سرکل میں ہمیں وہ بات کرنی ہوگی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم سب راعی ہو یعنی ذمہ دار ہو, اور جو تمہاری رعیت ہے یعنی لیور ہے تم اس کے ذمہ دار ہو. تو اور ایک آدمی کا وہی مقام جو فوج کا ہے مثلا ملک میں, وہ آدمی کا اپنے خاندان میں. رائٹ. اور اسی پہ صرف فائنل ایک پوائنٹ کوشچن مفتی صاحب کہ جیسے ابھی پیلسٹائن والا جو سارا سچویشن ہوئی ہے یا چلتی رہی, اور اسٹیٹ لیول پہ وہ اسٹیپس نہیں لیے گئے جو شاید پروبیبلی ایک اسلامک اسٹیٹ کو لینے چاہیے. سو اس کیس میں بھی جو عوام ہے, عام عوام ہے, جیسے میرے جیسے لوگ ہیں, سو ہم پہ اس کا گناہ ضرور آئے گا یا نہیں, ہم اس سے بری الذمہ رہیں گے گناہ سے؟ درجہ بدرجہ. مثال کے طور پر اگر آپ ان جتنے بھی 57 اسلامی ملک ہیں ان کے خاموش رہنے کو, ظلم و ستم کے باوجود ان کی خاموشی کو اگر آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اور آپ اس خاموشی کا ساتھ دے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ بھی کسی نہ کسی درجے میں اس جرم میں شامل ہیں. جزاک اللہ مفتی صاحب, تھینک یو, تھینکس اے لاٹ. جسٹ اے سیکنڈ, گیو می 1 سیکنڈ. جی شور نہیں کرنا بیٹا. اچھا ٹھیک ہے قاضی صاحب, اجازت لیں گے آپ سے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, مسلمان بھائیوں کے لیے جو ٹائم ہم نے رکھا تھا شروع میں, وہ ٹائم کی لمٹ پوری ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ آپ لوگ اگلی اسٹریم میں جوائن کیجئے گا. شروع کے 45 منٹ 50 منٹ ہم نے مسلم بھائیوں کو دے دی ہیں. اب زیادہ سے زیادہ نان مسلم بھائیوں کو جڑنے دیں, اور جتنے بھی بھائی بیک اسٹیج ہیں مسلم بھائی, وہ اپنے آپ ہی لیو کر جائیں. تو میں اب مسلم بھائیوں کو لوں گا نہیں, میں نان مسلم بھائیوں کو لینا شروع کر رہا ہوں, تو خود ہی آپ لوگ چلے جائیں. جی حضرت مسٹر ایکس. جی السلام مفتی صاحب. علیہ السلام. مختصری بات کریں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو یہ کیول مسلمانوں کے لیے ہے یا سبھی کے لیے ہے؟ یہ جو حدیث ہے میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ حدیث درست نہیں ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ محبت نہیں کرتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ والی پرٹیکولر کہ وہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے, اور اس کو میں ابھی چیک بھی کر لیتا ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو کوٹ کیا تھا, اس لیے میں نے. ہاں میں ابھی اس کو جو ہے 70 امن, یہ بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ عوام میں مشہور ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, رحمان ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کریم یہ تو نام ہے. جی یہ بات آ گئی, ٹھیک ہے. اب یہ جو خاص الفاظ ہیں اس کے بارے میں اصل میں دیکھنا ہے کہ یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں. جی ہاں, تو اس تعلق سے کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے. یہ عوام میں ایک چیز مشہور ہو گئی کہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, اور اس میں رحمان اور رحیم میں بھی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ رحیم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام, اس کی رحمت پوری انسانیت, چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, یہاں تک کہ وہ انسان ہو
کہ دوسرے جانداروں سب کے اوپر حاوی ہے. اس کی رحمت سے سب انجوائے کرتے ہیں, اس کی رحمت کے سب اس کے زیر نگی ہیں. ہاں آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی, اور اس کا غصہ وہ جو ڈس بلیورز ہیں ان کے لیے خاص ہوگا. اچھا, تو اس میں جیسے قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے, 2 جگہ آتا ہے کہ جو لوگ آخری دن پر وشواس رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں, شرک نہیں کرتے ہیں, وہ آن دا ڈے آف ججمنٹ فائن ہوں گے. تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ پروفٹ محمد صاحب کو ماننا پڑے گا یا باقی چیزیں ماننی پڑیں گی. تو یہ 2 چیزیں کوئی مانتا ہے تو یہ ایک الگ سوال ہے. وہ سوال ہو گیا مکمل؟ جی, وہ فیبریکیٹڈ ختم ہو گیا وہ سوال. اچھا, اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھیں گے وہ آخرت میں جنت میں جائیں گے, اور اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے. تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہر آیت میں ہر بات لکھی جائے گی, لیکن اگر یہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے قرآن میں کہیں بھی آ گئی تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کافی ہے, پوری قرآن کو ماننا پڑے گا. جی صحیح بات, پورے قرآن کو ماننا ہے, لیکن قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ کہیں کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے ایک بات کو ذکر کر دیا جاتا ہے, کہیں دوسری بات کو ذکر کیا جاتا ہے, لیکن اس میں آپس میں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا. اوکے مفتی صاحب, ایک گزارش تھی کیونکہ ایک یوپی میں ایسا معاملہ آیا تو آپ اسٹریم کرتے ہیں, اور اسٹریم کے متعلق ہی وہ معاملہ ہے, پھر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پہ کیا ایکشن لیتے ہیں. کہ ایک سنبھل کا کیس تھا, اس پہ ایک پوروانچل کے نوجوان نے مفتی انجینئر صاحب سے بات کی, مفتی نہیں ہے کیا, سوری, پاکستان کے, اس پہ سوال کیا. ان کے یہاں پالیسی ہے کہ چہرہ دکھانا پڑتا ہے, تو اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور اس کے اوپر گمبھیر دھارا لگا دی گئی. تو کیونکہ یوپی اور جہاں بھی بھاجپا کی سرکار ہے وہاں پہ یہ پالیسی ہے کہ اگر آپ باہر کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیش دروہی گھوشت کر کے اور جیل میں ڈال دیں. تو میری بھی آپ کی گزارش ہے کہ آپ بھی کسی کے چہرہ یہاں پہ نہ لیں اسٹریم میں, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. نہیں لیکن وہ ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ میں پاکستان سے نہیں ہوں, زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرا یہ کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا ہوں کہ جس سے کسی ملک کے قانون کی شکنی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ میں, اگر آپ ابھی آج جو واقعہ ہوا اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو وہ صاحب جس انداز سے آئے تھے اور ہمیں تانا دے رہے تھے ڈر کا, تو وہ چیز غلط ہے, اس لیے میں نے وہ ایکشن لیا. باقی میں نہیں ان پہ بات نہیں کر رہا تھا, نہیں میں ان پہ بات نہیں کر رہا تھا. ایکچولی وہ بندہ گیا, اس نے نارمل سوال پوچھا تھا سنبل ہنسا کو لے کے انجینئر صاحب سے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ نارمل سوال نہیں تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے سوال غلط کیا, وہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے, نہ ہی پولیس ایکشن کو یہاں کوئی جسٹیفائی کر رہا ہے. جو بھی آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ جانیں. پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے ایک پاکستانی شخص سے یہ سوال کیا کہ بھائی ہمارے یہاں جو پولیس ایکشن ہوا وہ جو نوجوان ہے وہ شہید ہیں یا نہیں. تو پولیس نے پرسنل لے لیا, سیدھی بات ہے. تو یہ سوال, میں یہ کہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب کیا انڈیا میں بلکہ سنبھل میں رہنے والے علماء حضرات نہیں دے سکیں گے؟ بالکل دے سکیں گے, اور وہ ان کو شہید لکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں اپنی تقریروں میں. تو آپ کہاں وہاں پہنچ گئے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ احتیاط کا دامن بھی یعنی چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اپنے جو اختیارات ہیں, اپنا دائرہ اختیار ہے, اس کو بھی پہچاننا چاہیے. تو اینی ویز آپ کا سجیشن آ گیا, جزاکم اللہ. جی شکریہ. چلے ٹھیک ہے, اجازت لیں گے آپ سے. ہمارے ساتھ ہیں اٹرنل سول. ہلو, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بھائی. جی مفتی صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے میں پھر سے درخواست کر رہا ہوں, جتنے بھی بیک اسٹیج مسلم بھائی ہیں, کوئی 15ویں مرتبہ جڑ رہے ہیں آپ لوگ, تو مجھے ریموو کرنا پڑ رہا ہے. اب آپ خود ہی ریموو ہو جائیں بھائی, اب نہیں نان مسلم بھائیوں کو ٹائم ہے, اب مسلم بھائیوں کو نہیں لیا جائے گا. تو اسٹیج فل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ لاسٹ میں دیکھیں گے, لیکن وہ حضرت جب کہیں گے اس کے بعد. آپ فی الحال بیک اسٹیج خود ہی خالی کر جائیں. جی ہاں جی, یہ میں جو کوشچن پوچھنے جا رہا ہوں, یہ کوشچن پہ میں 2-3 جگہ پوچھ چکا ہوں, اور اس کو آپ سے پوچھنے کا ریزن یہ ہے کہ یوزلی جب میں اسلام سے ریلیٹڈ کوشچن پوچھتا ہوں تو رائے ایک ہی ملتی ہے سب کی, بٹ یہ جو سوال ہے اس پر رائے تھوڑی سی ڈفرینٹ رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, کیونکہ یہ بڑا ہی گمبھیر مسئلہ ہے میرے لیے. بولیے. میری جو سمجھ ہے اس کے حساب سے کوشچن یہ ہے کہ جو نان مسلم ہے
تو جو مجھے ابھی تک اس کا سمجھ میں آیا، جو بتایا گیا ہے مجھے، کہ جو نان مسلم ہیں، بہت سارے نان مسلم ایسے ہیں جن کے پاس اسلام کا میسج نہیں پہنچ پاتا ہے، اور جن کے پاس اسلام کا میسج نہیں پہنچ پاتا ہے